آپ دیکھیے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میری ماں ایک غلام آزاد کرنا چاہتی تھی، اگر میں ان کی طرف سے وہ غلام آزاد کر دوں۔ موطا امام مالک میں روایت موجود ہے، اب غلام آزاد جب آپ کر دیتے تھے نا، آج کل تو غلام بکتے نہیں، لیکن ایک قسم غلامی کی آج بھی ہے، بتا دوں آپ کو، وہ جو بندہ ایڈوانس نہیں لے لیتا بیچارہ 4 لاکھ روپیہ، پھر اس کو تنخواہ بھی پوری نہیں ملتی، پھر اس کی جان بھی نہیں چھوٹتی، وہ کہیں اور جا بھی نہیں سکتا۔ بھئی آپ ایڈوانس دیں گے کسی کو، اس کو خرید تو نہیں نہ لیں گے، اس کی مجبوری تو نہیں نہ خریدیں گے، اللہ کو ناراض تو نہیں نہ کر لیں گے۔ آپ ایڈوانس دیں لیکن پھر اسے تنخواہ بھی تو اتنی دیں جتنی معاشرے میں روٹین سے ہوتی ہے۔ یا رسول اللہ اگر میں غلام آزاد کر دوں اپنی ماں کی طرف سے، چل تو بھی کسی کو ایڈوانس معاف کر دے ماں باپ کی طرف سے، چل تو بھی کسی کو چھوڑ دے قرضہ ماں باپ کی طرف سے، چھوڑ دے، کچھ نہیں ہوتا۔ رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی حضرت سعد نے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر میں اماں کی طرف سے غلام آزاد کروں تو ماں کو ثواب ملے گا؟ حضور نے فرمایا کرنا، ملے گا نا تیری ماں کو ثواب، کرنا، تم یہ سال ثواب، یہ والا سال ثواب کرنا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مقام پر یہ بھی عرض کیا تھا، ابو داؤد شریف میں موجود ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میری ماں کا انتقال ہو گیا، ان کی طرف سے کچھ کرنا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ میں آپ سے عرض کرتا ہوں نا، تنقید کرنا تو آسان کام ہے، تو بنائے نا کسی مدرسے میں کمرہ جہاں طالب علم پڑھیں، والدین کی طرف سے بنائیں، جا کے دیکھو نا، یہ بات کرنا تو آسان ہے کہ ہسپتالوں میں ایک بیڈ پہ 4 لوگ پڑے ہیں، تو آپ اپنے والد صاحب کی طرف سے ہسپتال میں 2 کمرے بنوا دینا، آپ کو 20 بیڈ پہنچا دینا، آپ جا کے بات کریں کسی ٹرسٹ والے سے اور کسی سرکاری ہاسپٹل والے سے کہ لائنوں میں لگے ہوئے ہیں لوگ، ہارٹ کا پیشنٹ جو بیچارہ قریب ہو جاتا ہے موت کے اور اس کا ٹیسٹ ہی نہیں ہو پاتا، مشینیں نہیں چلتی، تو آگے بڑھے نا۔ کیا یہ کام نہیں ہے دور بیٹھ کر تنقید کر دینا اور تھوڑی دیر تبصروں کا مزہ لے کے چپ کر دینا؟ یہ تو کوئی بھی کر لے گا، لیکن عملی اقدام کس نے کرنا ہے؟ حضرت سعد نے عرض کی، حضور اماں چلی گئی ہے، ان کے لیے کیا کروں؟ تو شارحین حدیث کہتے ہیں شاید میٹھے پانی کے کنووں کی بعض جگہوں پہ کمی تھی، کریم نے فرمایا پانی کا احصال ثواب کر۔ حضرت سعد نے اماں کی طرف سے پورا کنواں کھدوایا اور حضور نے نام رکھا، فرمایا یہ سعد کی ماں کے نام کا کنواں ہے، تو کر دیں اماں جی کے نام پر کوئی خیر کا کام۔ اگر اور کچھ نہ ہو سکے تو اگر گلی ہم نے تنگ کر دی ہے نا، تو ابا جی کی طرف سے وہ کشادہ کر دیں، اس کا بھی ثواب ہوگا انشاءاللہ۔ 4 فٹ جگہ چھوڑ دیں تاکہ لوگوں کو آنے جانے میں آسانی ہو۔ جہاں جہاں آپ لوگوں کے لیے خیر کریں گے اس پہ اللہ اجر عطا کرے، تو احصال ثواب کی یہ والی صورتیں بھی اختیار کریں۔ پھر ٹائم نکال کر والدین کی قبر پر جائیں اور وہاں حاضری دیں۔ جو لوگ مزارات پر جانے کے شوقین ہیں وہ ضرور جائیں، میں بھی جاتا ہوں، اور میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں، میں داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کبھی بھی اس طرح نہیں گیا کہ میں جلسے پہ گیا ہوں، محفل پہ گیا ہوں، کسی کام گیا ہوں تو حاضری دے لوں۔ میں سمجھتا ہوں یہ ٹھیک نہیں ہے، میں تو داتا صاحب اسپیشل جاتا ہوں، میں تو حضرت بابا صاحب بھی جب جاتا ہوں تو اسپیشل جاتا ہوں، اور میں جاتا بھی ہوں تو ان کی خدمات دینیہ کو، ان کی عظمتوں کو سلام کرنے جاتا ہوں۔ میں تو فیوزات روحانیہ کے لیے جاتا ہوں، ایز اے خاص جاتا ہوں، حاضری دیتا ہوں، یہ بڑا کمال بات ہے۔ لیکن آپ کو ایک بات عرض کروں، یہ اللہ والوں کے مزارات ہیں، ان پر ضرور جانا چاہیے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، ہر بیٹے کے لیے اس کے باپ کی قبر مزار ہے، ہر بیٹے کے لیے اس کی ماں کی قبر مزار ہے، اس پر بھی حاضری دو، حاضری کا مزاج بناؤ، یہاں جا کر کے نا حاضری دے کے آؤ۔ میں قبرستان سے نکل رہا تھا تو ایک دوست نے مجھے کہا کہاں ہیں؟ میں نے کہا میں اپنے والد صاحب کی قبر پہ حاضری دے کے آ رہا ہوں۔ کہنے لگے ان کا مزار کہاں ہے؟ میں نے کہا وہ آپ کے لیے تو کوئی روایتی مزار نہیں ہے، وہ میرے لیے مزار ہے، کیونکہ میرے والد ہیں نا، وہ راضی ہوں گے تو رب راضی ہوگا۔ والدہ کے لیے نبی پاک نے فرمایا اس کے پیروں کے نیچے جنت ہے، تو جس کے پیروں کے نیچے تیری جنت ہے، بتاؤ اس کی قبر تیرے لیے مزار نہیں؟ اس کی قبر تیرے لیے باعث فیوز و برکات نہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک روایت میں، جو ہر جمعے والے دن اپنے والدین کی قبر پہ جائے گا،
اللہ تبارک و تعالی جانے والے کی بھی بخشش فرما دے گا. تھوڑا سا نا مخصوص سا ٹائم نکالیں, کچھ تھوڑا